السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 روزہ تجوید ورکشاپ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ صفات کے متعلق پڑھیں گے اور سمجھنے سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو صفات لازمہ جو ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ صفات لازمہ میں 2 اقسام ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ ٹھیک ہے، اس کی تمہید جو کل ہم نے پڑھی تھی اس میں صفات لازمہ متضادہ کے متضادہ کون سی ہوتی ہیں اور غیر متضادہ کون سی ہوتی ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ وہ ہوتی ہیں جن کا کوئی اپوزٹ ہوتا ہے، جو نظیر ہوتا ہے، اور یہ کتنی تھی؟ 10 تھی، تو 5 اس کے جوڑے ہیں، اور اگر 5 انسان یاد کر لیتا ہے تو باقی 5 آٹومیٹکلی یاد ہو جاتے ہیں۔ اور صفات لازمہ متضادہ جو ہے اس کی وجہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ متضادہ کہنے کی وجہ کیا ہے، تو وجہ کے اوپر سیرا اثر بحث بھی کی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کو آپ سمجھیں، جب آپ یہ سمجھیں گے تو پھر جو ہے بات صحیح واضح ہو جائے گی، اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اچھی طرح۔ تو سانس ہے، ہم نے کہا کہ بچہ سب سے پہلے کیا لیتا ہے؟ سانس لیتا ہے، پھر آواز آتی ہے، پھر سانس اور آواز اپنی شکل اختیار کرتے ہیں تو الفاظ بن جاتے ہیں، پھر اقصی لسان حرکت کرتی ہے، وسطی لسان حرکت کرتی ہے، اور رأس لسان حرکت کرتی ہے۔ 5 وجوہات بنائی تھی، اور انہی 5 وجوہات کے اوپر صفات لازمہ متضادہ کے 5 گروپ ہیں۔ تو صفات لازمہ متضادہ کتنی ہیں؟ 10 ہیں۔ حمز، جہر، شدت رخوت، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح اور انضمام، اطلاق اور اسمات۔ اطلاق اور اسمات، یہ 5 جوڑے بنتے ہیں اور 10 ہیں۔ تو آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ کا پہلا جوڑا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حمز اور جہر۔ حمز اور جہر، تو حمز ایسی صفت ہے کہ جن حروف کے اندر یہ حمز پائی جاتی ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ہماری جو سانس ہے، سانس وہ جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے، سانس جاری رہتی ہے، سانس ٹھہرتی نہیں ہے۔ حمز حرف کا مخرج سے نکلتے وقت سانس کا جاری رہنا، یہ حمز جن جن حروف کے اندر یہ صفت ہے ان کو ادا کرتے ہوئے مخرج سے سانس جاری رہتی ہے۔ اب جب حمز کی ہم نے یہ تعریف پڑھ لی تو جہر بالکل اس کے اپوزٹ ہوگی نا، اس میں یہ ہوگا کہ سانس رک جائے۔ میں نے آپ کو کہا کہ 5 جوڑے ہیں تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں سارے۔ حمز میں یہ ہے کہ سانس جاری رہے گی حرف کو ادا کرتے ہوئے، جہر میں کیا ہے کہ آواز رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جن حروف کے اندر حمز ہے ان کو کہتے ہیں محموسہ، اور کن حروف میں ہے جہر حمز کن حروف میں ہے؟ فا، حا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا، یعنی یہ 10 حروف ہیں جن کے اندر حمز صفت ہے۔ اب ان کو جب ہم پڑھیں گے، ادا کریں گے تو ہماری سانس جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اف، اف سانس جاری ہے، اح سانس جاری ہے، اث، ثا، اہ، اش، اخ، اس، اس،
اک، ات، تا، یہ جو کاف ہے اور تا ہے اس میں ہلکی سی سانس جاری رہتی ہے، باقی میں زیادہ ہے۔ اب اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں، باقی 19 حروف، اس میں سانس جاری نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر با ہے، با ہم پڑھتے ہیں اب اس میں سانس جاری نہیں ہے بلکہ رٹن ہوئی ہے قلقلے کی وجہ سے۔ اسی طرح جیم ہے اج، اس میں بھی سانس رٹن ہوئی ہے۔ آگے ہے دال ہے ذال، از، دیکھیں از سانس بالکل رکی ہوئی ہے، ذال میں جاری نہیں، اس میں جاری ہے۔ اور اسی طرح او، اس میں بھی رک گئی ہے، از اس میں بھی رک گئی ہے۔ آگے کیا نام ہے، اقو، او، او، باقی جتنے بھی حروف ہیں اس میں سانس رک جاتی ہے، جاری نہیں رہتی۔ ان حروف کی طرح ان حروف میں سانس ہماری جاری رہتی ہے۔ جن حروف کے اندر سانس جاری رہتی ہے ان کو کہتے ہیں محموسہ، حروف محموسہ۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حروف محموسہ کون سے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، یہ ایک مجموعہ ہے، یاد کرنے میں آسانی ہے، اور اس کے علاوہ باقی حروف جہر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن حروف کے اندر جہر صفت ہو ان کو کہتے ہیں مجہورہ، مجہورہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جوڑا ہمارے پاس شدت اور رخوت، شدت اور رخوت۔ پہلے جوڑے کا تعلق جو تھا وہ تھا سانس کے ساتھ، کیونکہ جب ہم نے کہا متضادہ کی جو وجہ پڑی تھی تو سب سے پہلے سانس تھا، تو اس کا تعلق تھا سانس کے ساتھ۔ ہمس میں سانس جاری رہتی ہے، جہر میں رک جاتی ہے۔ اب شدت اور رخوت کا تعلق ہے آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو شدت میں آواز رک جائے گی، ٹھیک ہے، شدت سختی معنی خود دے رہا ہے اپنا، شدت میں آواز کیا ہوگی، آواز ہماری رک جائے گی۔ اور رخوت کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا، آواز جاری رہے گی، رخوا رخصت دے دینا، ٹھیک ہے، تو نرمی، رخوا سے کیا ہوگا، آواز جاری رہے گی۔ شدت اور رخوت ان کے درمیان ایک درجہ ہوتا ہے توسط، توسط بھی ایک صفت ہے، شدت اور رخوت کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ ہے توسط، اس میں ہلکی سی آواز جاری رہتی ہے، ہلکی سی برائے نام، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے اندر حروف کون کون سے ہیں۔ شدت کے اندر حروف، پہلے شدت کی تعریف دیکھ لیں گے، حرف کا مخرج سے نکلتے وقت آواز کا رک جانا۔ جب آپ حروف ادا کریں گے، جن حروف کے اندر شدت صفت موجود ہے تو ان حروف کو ادا کرتے ہوئے کیا ہوگا، شدت میں آواز رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور رخوت اس کے اپوزٹ ہوگی، کیا ہوگا کہ حرف کا مخرج سے نکلتے وقت آواز کا جاری رہنا۔ جن حروف کے اندر شدت صفت ہے ان میں آواز رکے گی، اور جن حروف کے اندر رخوت صفت ہے اس میں آواز جاری رہے گی، اور توسط کے اندر آواز ہلکی سی جاری رہے گی۔ اور اجد و قاتم بکت، یہ 8 حروف ایسے ہیں، 5 اور 3 8 ایسے حروف ہیں جن کے اندر شدت ہوتی ہے۔ ا حمزہ ہے، یہ الف نہ سمجھیے گا پہلے والا، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ میں شدت ہے، الف کے اندر رخوت ہے، یہ آپ ذہن نشین بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ الف نہیں حمزہ ہے، تو حمزہ میں آواز رک جاتی، اج یہ بھی رکی، اد، اقو، اقو، اب سب میں آواز رکی ہے، ریٹرن ہو رہی ہے، جاری نہیں رہ رہی۔ اور اک، ات، کاف اور تا میں سانس ہلکی سی جاری رہتی ہے، آواز رکی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں الف آگے با ہے، با کے بعد تا، تا بھی ہے، سا، اس، دیکھیں نا سا، سا کا ساؤنڈ جاری ہے ساؤنڈ، ٹھیک ہے، اور اخ، آواز بھی جاری ہے، سانس بھی جاری ہے، اس، سواد کا ساؤنڈ بھی جاری ہے، سانس بھی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح باقی جو حروف ہیں ان میں آواز جاری رہتی ہے، آواز رکتی نہیں ہے، ان میں آواز رک جاتی ہے، اجید و قاتم بکت میں 8 حروف میں آواز ہماری رک جاتی ہے، یہ جاری نہیں رہتی۔ اور جو لن عمر ہے، لن عمر، لام نون عین میم را، یہ 5 ایسے حروف ہیں جن میں ہلکی سی آواز جاری رہتی ہے، ال، ا، حمزہ، ال، لام میں ہلکی سی آواز ہے، ان، نون کا ساؤنڈ ہلکا سا جاری ہے، آ، ا، اور آ میں فرق دیکھیں، آ میں آواز رکی ہوئی ہے، آ میں جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میم، ام، اب، ان میں آواز ہلکی سی جاری ہے۔ باقی جو 16 حروف ہے ان کے اندر رخوت ہے، ان میں آواز جاری رہتی ہے۔ تو جن حروف کے اندر شدت ہو ان حروف کو کہتے ہیں شدیدہ، ٹھیک ہے، اور جن کے اندر صرف رخوت ہو ان کو کہتے ہیں رخوہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور جن حروف کے اندر توسط ہو ان کو کہتے ہیں متوسطہ۔ آگے تیسرا جوڑا ہمارے پاس استعلاء اور استفال، اس جوڑے کا تعلق اقصی لسان کے ساتھ ہے، اقصی لسان۔ اب استعلاء کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، تو تعلق اس کا کس کے ساتھ ہے؟ اقصی لسان کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ استعلاء، جن حروف کے اندر صفت استعلاء ہوگی ان حروف کو پڑھتے ہوئے اقصی لسان کو بلند کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے مدم قابل استفال صفت ہے، استفال میں کیا ہوگا کہ اقصی لسان کو نیچے رکھیں گے، وہ بلند نہیں کریں گے۔ تعلق کس کا تعلق کیا ہے؟ اقصی لسان، اور استعلاء اپنا معنی بتا رہا ہے کہ استعلاء جن حروف کے اندر ہوگی اقصی لسان کو بلند کریں گے، اور استفال میں اقصی لسان کو نیچے مائل کریں گے۔ اور حروف میں ہے خص، ضغط، قید، حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یہ 7 حروف ہیں جن میں اقصی لسان بلند ہوتی ہے، اور باقی جو ہے 22 حروف ان میں اقصی لسان نیچے رہتی ہے۔ حرف پڑھتے وقت اقصی لسان کا تالو کی طرف بلند ہونا تاکہ حرف موٹا پڑا جائے۔ اب یہاں صرف اقصی لسان کی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تیسرے جوڑے کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اقصی لسان کے ساتھ۔ تو ان حروف کو پڑھتے ہوئے ہم نے اقصی لسان کو بلند کرنا، استعلاء بلند، ٹھیک ہے، اور استفال نیچے۔ اب یہ دیکھیں قاف، یہ زبان اس طرح ہوگی، یہ آگے سے اوپر اٹھی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، زبان اوپر اٹھی ہوئی ہوگی، نیچے نہیں ہوگی۔ تو حرف پڑھتے وقت اقصی لسان کا تعلق کی طرف بلند ہونا تاکہ حرف موٹا پڑا جائے۔ تو ایسے کریں گے زبان کو تو حرف موٹا پڑا جائے گا، اخ، اس، او، او، اقو، اقو، او، ٹھیک ہے۔ جن حروف کے اندر استعلاء صفت ہوگی ان کو ہم کہیں گے حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے، اور جن حروف کے اندر استفال صفت ہوگی اس کو کہیں گے مستفلہ، حروف مستفلہ۔ چوتھا جوڑا ہمارے پاس اطباق اور انفتاح۔ اب اس کا چوتھے جوڑے کا تعلق ہے وسطی لسان، زبان کا درمیان،
اطباق، طبقہ، طبقہ یطبقو، جکڑنا، بند کرنا، ٹھیک ہے، جکڑنا. تو اطباق میں وسطی لسان بلند ہوگی، وسطی لسان بلند ہوگی. جب وسطی لسان بلند ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ اقصی بھی بلند ہوگی، رأس بھی بلند ہوگی، تو تالو کو اچھی طرح جکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، صفت اطباق مطلب جکڑنا، تعلق اس کا ہے وسطی لسان کے ساتھ. تو کیا ہوا، اس کی ظریف خود بن گئی کہ وسطی لسان یا پوری زبان آپ کہہ لیں کہ تالو کو جکڑ لے گی. حرف ادا کرتے ہوئے زبان ساری اوپر چلی جائے گی. تو اس کے اندر حروف ہیں صاد، ظا، طا اور ضاد. ٹھیک ہے، صاد، ظا، طا، ضاد. باقی جو حروف مصالحات ہیں نا، ان میں یعنی کہ خا، غین، قاف، اس میں وسطی لسان نیچے ہی تھی، صرف اقصا اٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ جو حروف ہیں یہ زیادہ موٹے ہیں باقی تین حروف سے، اس لیے ان کے اندر کیونکہ اطباق صفت ہے یہ مزید موٹے ہوتے ہیں. اور باقی 25 حروف استفال میں آئیں گے، یعنی کہ وسطی لسان نیچے رہے گی. حرف پڑھتے وقت لسان تالوں کو ڈھانپ دے تاکہ حرف خوب موٹا ہو. ٹھیک ہے، حرف پڑھتے وقت لسان تالوں سے الگ رہے تاکہ وسطی لسان یعنی کہ وسطی لسان تالوں سے الگ رہے تاکہ حروف موٹا نہ پڑا جائے. اب یہ دیکھیں، یہ شیپ ہے کہ زبان ایسے ہوگی ان حروف کے اندر. اب اس کو آپ زیادہ سمجھیں، مطبقہ اطباق والے اور منفتحہ انفتاح والے. اب یہ دیکھیں، اس میں زیادہ بات سمجھ آئے گی. ان حروف پہ تصاویر پر غور کریں. اب دیکھیں، ایک یہ شیپ ہے زبان کی، اس میں ہے وہ، ذوئیں، وہ. اس کے اندر دو صفات ہیں، ایک ہے استعلاء بلندی کی اور اطباق. استعلاء سے تو اقصی لسان بلند ہوئی نا، اطباق میں وسطی لسان بھی بلند ہو گئی. تیر دیکھیں اوپر کی طرف ہے، تالو کو جکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے، اور قاف میں وسطی لسان نیچے ہے، صرف اقصا اٹھی ہوئی ہے. وسطی اس میں نیچے ہے، اقصا اٹھی ہوئی ہے. اس میں وسطی بھی اٹھی ہے اور اقصا بھی اٹھی ہے، بلند ہے. زبان نے اچھی طرح تالو کو جکڑ لیا ہے. اور قاف میں قاف، غین اور خا، اس میں زبان کی شیپ ایسی ہوگی کہ وسطی نیچے ہوگی، صرف اقصا اٹھی ہوگی. اور کاف جو ہے باقی حروف جتنے بھی ہیں اس میں زبان بالکل نیچے ہوگی، بالکل نیچے. کاف کا مخرج کیونکہ اقصی لسان اس لیے ہے، ورنہ آپ کوئی اور ہا لے لیں، دال لے لیں، تا لے لیں، تا، 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 کا، اور فا، لام، میم، نون، سارے حروف باقی لے لیں آپ تو زبان نیچے ہی رہے گی. ٹھیک ہے، تو وہ مطبقہ بھی ہے، مستفلا بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں استعلاء صفت بھی ہے، اطباق صفت بھی ہے وہ میں. اس لیے زبان کی شیپ ساری بلند ہے، پورا تالو جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے. اور قاف جو ہے اس میں ایک مستعلیہ ہے تاکہ اقصی لسان اوپر ہے، اور دوسری منفتحہ ہے، وسطی نیچے ہے. اور جو کاف ہے یہ مستفلا بھی ہے اور مطبقہ بھی ہے، سوری منفتحہ بھی ہے کہ زبان بالکل نیچے ہے. آپ کاف کی جگہ پر اور بھی لا سکتے ہیں، یعنی دا لا سکتے ہیں، تا لا سکتے ہیں. تا مستفلا بھی ہے اور منفتحہ بھی ہے، کہ اقصی اور وسطی دونوں نیچے ہیں. آخری ہمارے پاس جوڑا ہے اطلاق اور اسمات. اطلاق اور اسمات، اس کا تعلق رأس اللسان کے ساتھ ہے. کیوں رأس اللسان کے ساتھ تعلق ہے؟ کہ رأس اللسان پھسلتی ہے اور اس میں زیادہ بھی حروف جو ہے نا وہ رأس اللسان والے ہیں.
اس لیے اطلاق کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، پھسل کر ادا ہوتے ہیں حروف. جن حروف کے اندر اطلاق ہوگی وہ تھوڑا سا پھسل کر ادا ہوں گے، اور اس مات میں وہ مضبوطی کے ساتھ، گرفت کے ساتھ حروف ادا ہوں گے. فروا من لبن، فروا من لبن 6 حروف میں اطلاق صفت ہے، ٹھیک ہے، اور باقی 23 میں اسمات ہے. حرف کا پڑھتے وقت مخرج سے پھسل کر ادا ہونا، اور دوسری اسمات کی تعریف کیا ہے؟ حرف کا پڑھتے وقت مخرج سے پھسل کر ادا نہ ہونا، بغیر پھسلے ادا ہونا. فروا اف تھوڑی سی پھسلی ہے، ار ار من ام ان ال اب اب تھوڑی سی پھسلی ہے، یعنی کہ یہ حروف تھوڑے سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں. مطلقہ اور مصمتہ، مصمتہ، ٹھیک ہے. غیر متضادہ، صفات غیر متضادہ، ٹھیک ہے. صفات اور حروف. صفات میں سے قلقلہ، قلقلہ غیر متضادہ ہے، اس کے اندر حروف ہیں 5 قاف طا با جیم دال. قطب جدن، قلقلہ یعنی ہلانا، قلقلہ یعنی کہ ہلانا، ہلا کر پڑھنا. تو اق اق اب اج اد، ان کو ہلا کر پڑھتے ہیں. باقی جو حروف ہیں ان کو بغیر ہلائے پڑھتے ہیں، ان کو ہلاتے نہیں ہیں. یعنی اب 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 اج 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 اد 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 اق اق اط اق اق اق. اج 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 ومعها اب اب. دیکھیں یہ بالکل اس طرح ہلانا ہے آپ نے، اب ٹھیک ہے. اب اقو اقو اذا. ٹھیک ہے. آگے ہے صفیر، اس میں صاد ز سین، سیٹی کی آواز ہوتی ہے اس میں. صاد ز سین، اس میں سیٹی کی آواز دیتے ہیں. اس 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 از 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 اس اس اس. اور تیسری ہے لین، نرمی سے، واو اور یا. باؤ بئی، اس کو باؤ بے نہیں پڑھنا، باؤ بئی. تو تئی، سو سی. آگے تفشی، صفت ہے تفشی، اس میں ایک ہی حرف ہے شین، ٹھیک ہے. اش اش اش. آگے تقریر، تکرار ہوتا ہے، وائبریٹ کرتی ہے زبان ادا کرتے ہوئے. او 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 الرحمن او ار 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 نہیں کرنا، ہلکی سی وائبریٹ کرے. ار ار ار. انحراف، لام اور را. انحراف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر منحرف ہونا. تو ال را کی جگہ پر کبھی آ جاتا ہے، لام را کے مخرج سے کبھی ادا ہو جاتا ہے، اور کبھی را لام کے مخرج سے ادا ہوتی ہے. ان کو انحراف کہتے ہیں. ال 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 او ار ار. ایک قول یہ ہے کہ لام ادا ہوتے ہوئے تو جب لام کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، لام کو ادا کرتے ہیں تو لام کے مخرج میں ادا ہوتا ہے، اور اس کا لاسٹ جو ہوتا ہے وہ را کے مخرج سے ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح را کو جب پڑھتے ہیں تو سٹارٹنگ را کے مخرج سے ہوتی ہے،
اور اس کا جو ہوتا ہے لاسٹ وہ لام کے مخرج سے نکلتا ہے. آگے استقالت بلند لمبا. ضاد میں دیکھیں نا ساری زبان ساری داڑھوں کو لگ رہی ہوتی ہے اور ضاد کا مخرج بھی پورے جکڑ لیتا ہے. اس کے اندر استقالت ہے ضاد کے اندر. اض اض اض. آگے ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے صفات کی تقسیم، یعنی کون سی صفت ضعیف ہوتی ہے، کون سی صفت جو ہے نا قوی ہوتی ہے. ہمس ضعیف. کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ سانس جاری رہ جاتی ہے، اس میں سانس ہی نہیں رکتی، اس لیے ضعیف ہے. جہر آٹومیٹکلی قوی ہوگی، اس کے اپوزٹ جو ہے. اس طرح شدت یہ قوی ہے، اس کے اندر گرفت ہوتی ہے. اور رخوت جو ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ اس کا اپوزٹ بھی ہے اور آواز جاری رہ جاتی ہے. استعلاء قوی ہے، موٹے حروف اس کے اندر، اور اس کے مقابل استفعال وہ ضعیف ہے. آگے اطباق یہ تو بالاولیٰ قوی ہے، اور انفتاح ضعیف ہوگی، اس کا اپوزٹ ہے. آگے اطلاق پھسلنا ضعیف ہے. اسمات قوی ہے. قلقلہ قوی. صفیر قوی. صاد لین ضعیف. تفشی قوی. تقریر قوی. انحراف قوی. استطالت قوی. اور متوسط ہی ہے، وہ متوسط ہے، صرف متوسط صفت. یہ ایک خلاصہ ہے کہ کون سی صفت قوی ہے کون سی ضعیف ہے. قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے صفات کی تقسیم: صفات قویہ جہر، شدت، استعلاء، اطباق، صفیر، استطالت، اسمات، قلقلہ، انحراف، تقریر. 10 صفات قویہ ہیں اور 11ویں تفشی. 11 صفات قوی ہیں اور ضعیفہ کون سی؟ حمس، رخوہ، استفعال، انفتاح، لین، اور ایک ہے متوسطہ. یہ جو ہے نا وہ خلاصتاً بات ہے. جی جزاکم اللہ خیرا.